بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات، آج 3 شوال کی 3 تاریخ ہے اور ہمارا درس جو ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 34۔ سورہ یونس 10ویں سورہ ہے، 10/34 سے آج کی ترجمانی کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، حل من شرکائکم، کیا وہ کہ جنہیں تم نے اپنی اطاعت کے اندر، محکومیت کے اندر، بندگی کے اندر پارٹنر بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس نے خلق، کریشن، تخلیق اس کا کبھی آغاز کیا ہو؟ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جس کے تم مخلوق ہو اسی کا تمہیں امر تسلیم کرنا چاہیے، قانون تسلیم کرنا چاہیے۔ قانون اسی کا ہونا چاہیے جو خالق ہے۔ جو خالق نہیں ہے اسے قانون سازی کا حق نہیں۔ تو بتاؤ کہ جن کو تم نے اطاعت میں، بندگی میں اور جن کی محکومیت میں تم نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے، کیا وہ تمہارے خالق ہے؟ اور پھر خالق نہ صرف ایک ہی دفعہ آغاز کرنے والا ہونا چاہیے بلکہ ثم یعیدہ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خلق اگر مثلا ختم ہو گئی، اس کی مدت ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ اسے یا اس جیسی چیز کو تخلیق نہ کر سکے، یعنی اس کا کارخانہ تخلیق جو ہے وہ ہنگامی اور عارضی نہ ہو، پرماننٹ ہو۔ تو خالق وہ ہے جو اپنی تخلیق کو گردشیں دے دے کر تکمیل کے مراحل، کمال کی طرف لے جانے والا، ہمہ خلاق، ہمہ وقت، ہر وقت اس کی خلاقیت جو ہے، تخلیق جو ہے وہ نبوت پذیر ہوتی رہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا کہ تمہارے پارٹنرز جو ہیں ان میں سے تو کسی میں یہ صفت، یہ کمال، یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ یہ کمال، یہ خصوصیت صرف اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہے کہ اسی نے خلق، تخلیق کا، کریشن کا آغاز کیا، آغاز کرتا ہے، پھر وہ اسے آہستہ آہستہ اس کے تکمیلی کمالات کی طرف، یعنی تدریجی طور پر اسے کمالات کی طرف لے جاتا ہے۔ فأنی تؤفکون، تو جب وہ خالق ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس سے امر، قانون، نظام حیات لو؟ تو یا تو میٹا فزکس کے طور پر اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہو، لیکن اس سے نظام، قانون وہ تم نہیں لیتے، قانون اپنا ایرر اینڈ ٹرائل کی بنیاد پر بناتے ہو۔ تو خارجی سطح پر، خارجی کائنات کے طور پر سائنٹسٹ مثلا وہ مانتا ہے کہ یہ سارا ایک تخلیقی سلسلہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اس خلاق کی طرف سے جو ضابطہ ہدایت یا دستور حیات آیا ہے یا عطا ہونا چاہیے، اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الخلق، علی الحق، ان سے پوچھو کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنایا ہے ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے کہ جو صحیح رہنمائی جو ہے، الحق وہ حقائق کہ جو نوع انسانی کے اندر صحیح معنی میں اس کے اندر ربوبیت پیدا کر سکتے ہیں، اخوت پیدا کر سکتے ہیں، مساوات پیدا کر سکتے ہیں، ایکویلٹی، تو ہے کوئی ایک بھی کہ جو وہ رہنمائی تمہیں دے سکے کہ جس رہنمائی کی بنیاد پر نوع انسانی کے اندر عالمگیر ربوبیت جو ہے اس کا قیام ہو سکے؟ تو کہو کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو نوع انسانی کو ایسی پختہ اور پکی رہنمائی عطا کرنے والا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ کیا بھلا وہ جو نوع انسانی کو صحیح، حقیقی، سچی اور سچی ہدایت عطا کرے، وہ زیادہ حقدار نہیں اس بات کا کہ اس کے قوانین کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، اسے مانا جائے، ان قوانین کو مانا جائے، اور وہ امن یا وہ
کہ لا یہدی الا یہدا، مگر یہ یعنی اس کے مقابلے میں کیا ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے کہ جو صحیح ہدایت جو ہے اس تک براہ راست وہ پہنچ بھی نہیں سکتے، الا یہ کہ ان کو بھی اس حقیقت کبریٰ کی جانب یا صحیح حقیقتوں کی طرف ان کو بھی وحی کے ذریعے پہنچنا پڑتا ہے۔ عقل انسانی جو ہے وہ تسخیر کائنات کے حوالے سے تو اصل ہے، تسخیر کائنات کو مسخر کرنا یہ تو عقل انسانی کا مقام ہے، یعنی مقام عادت، لیکن اس تسخیر کے ماحصل کو، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ربوبیت عالمینی کے حوالے سے، یہ کوئی عقل انسانی جو ہے وہ فرد کی ہو یا کسی قوم کی ہو، جماعت کی ہو، قبیلے کی ہو، وہ عالمگیر نظام ربوبیت جو ہے اس کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر انسان کی عقل اس کے اپنے مفاد کی نگہبان ہے، اس کے مفاد کی وہ ترجمان ہے۔ فرمایا کہ جن کو تم نے اللہ کی الوہیت کے ساتھ، قانون سازی کے ساتھ، اس کے مطلق اطمینان ہونے کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہ جو تمہیں صحیح معنی میں عالمگیر نظام ربوبیت اور تمہاری ذات کا جو نشو و نما کا نظام ہے، ذات انسانی کے لیے جو گائیڈنس درکار ہے وہ فراہم کر سکے۔ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چھوڑ کر کن انسانوں کی اپنے ہی جیسے عاجز و ناتواں، مرنے والے مٹنے والے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو کن کی محکومیت تم اختیار کر رہے ہو، کن کی محکومیت تم اختیار کر کے اپنے آپ کو غلط راستوں پر چلا رہے ہو؟ تو یعنی حاکم وہی ہونا چاہیے جو تمہارا خالق ہے، اور یہ خالق ہی کا مقام ہے کہ وہ تمہیں صحیح نظام حیات عطا کرے کہ جس میں تمہارے جسم کی نشو و نما بھی ہو اور تمہاری ذات کی نشو و نما بھی ہو۔ آپ ارشاد فرمایا کہ ایک عظیم حقیقت آ رہی ہے، رفقہ محترم فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور نہیں اتباع کرتی ان کی اکثریت، یعنی لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اکثریت جس کی اتباع کرتی ہے وہ کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ ظن، اسپیکولیشن، یعنی اسپیکولیٹو پاور سے، امیجینیشن سے وہ ان کے کمالات گھڑتے ہیں، بناتے ہیں۔ جن جن کی وہ اتباع کرتے ہیں وہ حقیقی حوالے سے نہ تو ان کا وجود حقیقی ہے اور نہ وہ کمالات حقیقی ہوتے ہیں جو ان کی طرف تفویض کر دیتے ہیں۔ مثلا پارلیمنٹ، تو پارلیمنٹ کی طرف جو کمالات منسوب کیے جاتے ہیں وہ سارے اسپیکولیشن ہے، ایک امیجینیشن ہے، ایک گھڑا ہوا اصول ہے، بالاصل نہ وہ یون ہے، نہ وہ کمپریہنسو ہے، نہ اس کا علم جو ہے وہ تام ہے، نہ اسے وہ تقدس اور احترام حاصل ہے جو صحیح معنی میں ایک مقنن کو ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ تمام چیزیں ظن و گمان کی پیداوار ہیں، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور فرمایا جب کبھی بھی ظن کا، اسپیکولیشن کا مقابلہ ہوگا ریئلٹیز کے ساتھ، حقائق جو ثابت شدہ حقیقتیں ہیں ان کے ساتھ جب کبھی بھی ان کا مقابلہ ہوگا تو وہ کبھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، نوع انسانی اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر جو کچھ بھی وہ اعمال افعال انجام دیتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایمان والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایمان والوں کو اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یعنی اس میں اندر کے اندر گھلنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم کیا باخبر ہو اور اللہ باخبر نہیں ہے؟ تو جب اللہ باخبر ہے ایک ایک عمل سے، اور اس نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا اور اس اختیار و ارادہ کے حوالے سے عمل کرنے کے مواقع ان کو فراہم کیے، تو جب وہ پریشان نہیں ہے تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ تم اپنے فرائض و واجبات کے پابند ٹھہرائے گئے ہو، اپنے فرائض و واجبات انجام دیتے چلے جاؤ، اور تمہاری مسئولیت اور جواب دہی تو تمہارے اپنے ہی اعمال کے حوالے سے اور ان صلاحیتوں کے مواقع کے حوالے سے جو تمہیں عطا کی گئی۔ اب اس کے بعد ماقبل ذکر تھا کہ وہ شرکاء جن کو تم نے بنا لیا ہے کہ وہ صحیح ہدایت و رہنمائی تمہیں فراہم کر سکتے ہیں، یا وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے۔ اب اس خالق نے جو نوع انسانی کو رہنمائی عطا فرمائی ہے، اب اس رہنمائی کا بیان شروع ہوتا ہے۔
کہ وہ اللہ جو خالق ہے اور جس کا امر جو ہے وہ انسانوں کو اپنا لینا چاہیے، وہ امر، وہ الہدا، وہ گائیڈنس، وہ نظام حیات جو جسم اور جان دونوں کی نشوونما کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں یہ بات جان لو، نہ تھا یہ قرآن کہ اس کو گھڑا جا سکتا، بنایا جا سکتا، کریٹ کیا جا سکتا، اس کو مینوفیکچر کیا جا سکتا اللہ کے سوا کسی اور سے۔ یعنی قرآن کا خالق، منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم محیط، علم کل ہے کہ جو قرآن حکیم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور مزید برآں اس کا دوسرا کمال یہ ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بین یدہ سے مراد ہے کتاب کائنات، کتاب فطرت، کہ یہ قرآن جو ہے وہ عین یعنی کنسولیڈیٹ کرتا ہے، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کتاب کائنات کی، اور کتاب کائنات تصدیق کرتی ہے قرآن حکیم کی۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا ورب ہے، فعل ہے، ورک آف گاڈ کائنات، ورڈ آف گاڈ کلام اللہ، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔ جو کچھ نظام کائنات کے اندر ہو رہا ہے قوانین فطرت کے طور پر ہے، تو وہی چیز جو ہے وہ قوانین تنزیل کے طور پر، تو یہ ایک دوسرے کے مؤید ہیں، مصدق ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، مزید برآں یہ کہ کتاب کائنات کے مطالعے اور مشاہدے سے یہ قوانین انسان کو اخذ کرنے پڑتے تو ایک لمبی مسافت طے کرنا پڑتی، ایرر اینڈ ٹرائل سے ان حقائق تک پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بنائے وہی اکانومی آف ٹائم کی ہے، اکانومائز کیا ہے ٹائم کو، کہ نوع انسانی کو صاف ستھرے نکھرے ہوئے ابھرے ہوئے حقائق، ثابت شدہ حقائق جو کتاب کائنات سے ماخوذ بھی ہیں اور کائنات ان کی مصدق ہے، تو وہ تمام یکجا کر کے فراہم کر دیے ہیں تاکہ نوع انسانی کی جدوجہد ادھر ادھر ناکامی اور نامرادیوں میں، ناکام تجارب میں ضائع نہ ہو، اور کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ آؤٹ پٹ ہو، زیادہ زیادہ مسافت جو ہے وہ گول جو ہے وہ طے کی جا سکے، مسافت اور منزل کی طرف جلد پہنچا جائے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور فرمایا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ریب ہو، رابہ یروبو یا رابہ یرابو، اپنے مقام سے ہٹی ہوئی، ٹلنے والی۔ لا ریب کا معنی صرف یہ نہیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ لا ریب کا معنی ہے کہ وہ چیز کہ جو اپنے مقام سے ٹلنے والی ہو، اپنا مقام چھوڑنے والی ہو۔ یعنی اپنا مقام چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے جو کچھ ماضی کے بارے میں کہا ہے، جو کچھ حال کے بارے میں کہا ہے، جو کچھ مستقبل کے بارے میں کہا ہے، ان میں سے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں کتاب اللہ کو اپنا موقف چینج کرنا پڑے، اس میں آلٹریشن کرنی پڑے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مصنف اتنا ہی بڑا کیوں نہ، وہ ایک ایڈیشن کے بعد جب اپنی کتاب کا دوسرا ایڈیشن لاتا ہے تو اس میں چینجز کرتا ہے، امینڈمنٹ کرتا ہے، آلٹریشن کرتا ہے، امپرومنٹ کرتا ہے۔ اور یہ پھر ایک مصنف اپنی زندگی میں اپنی کتاب کی کتنی دفعہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک ایج والے، ایک ایپک، ایک ایرا، اور پھر آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں تو وہ کتاب جو کہ گویا اپنی نزول سے لے کر تا قیام قیامت نوع انسانی رہتی ہوئی نوع انسانی تک گویا کتاب الہدا ہے، ٹیکسٹ بک ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی نزول سے لے کر تا قیام قیامت جتنی بھی ڈیولپمنٹس اور انکشافات سائنسی دنیا میں، انسانی دنیا میں، ہیومن سائیکالوجی میں جتنے کچھ ہے، اس کے بارے میں جو کچھ کہہ چکی ہے اس میں لا ہے، وہ اپنے مقام سے کوئی حقیقت ٹلنے والی نہیں ہے، ہٹنے والی نہیں ہے، اپنا موقف چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یعنی جب موقف چھوڑے گا تو علم انسانی چھوڑے گا، کیونکہ وہ ابھی ایرر اینڈ ٹرائل کے حوالے سے وہ بیکمنگ پوزیشن میں ہے۔ تو جب وہ صحیح معنی میں پختہ اور ثابت شدہ ہو جائے گا تو وہ قرآن کے ساتھ ایکارڈ ہوگا، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ تو لا ریب کا یہ معنی نہیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کی ہر حقیقت اپنے مقام پر اٹل ہے،
اور اٹل ہونے کے حوالے سے وہ اپنا مقام چھوڑنے والی نہیں۔ من رب العالمین، اور فرمایا کہ اس کتاب خدا کا نزول جو ہے، اس کی آتھرشپ جو ہے وہ کیا ہے؟ من رب العالمین، وہ تمام اقوام عالم، تمام یعنی جو نوع انسانی ہے ان سب کی ربوبیت مقصود ہے۔ یعنی رب العالمین میں زور دینا مقصود ہے ربوبیت عالمینی پر، کہ نوع انسانی کی جو ربوبیت عالمینی ہے من حیث الکل، اور نوع انسانی کا ایک کنبہ بننا ہے، عالمگیر نظام ربوبیت کا جو قیام ہے، تمام نوع انسانی پر ایک نظام کی اور ایک قانون کی اور ایک نظام نشو و نما کی جو تکمیل ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ رب العالمین کا مظہر ہے۔ فرمایا ہم یقولون افترا، کیا کہنا ہے ان کا یہ کہ اس کو رسول نے خود گھڑ لیا ہے؟ کہ قرآن نے اوپر کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو فرمایا کہ اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو رسول نے خود گھڑی ہے، رسول نے خود بنائی ہے، تو قرآن کہتا ہے قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر یہ واقعی اسی کی ہے رسول کی، تو رسول بشر ہے، انسان ہے، اور تم بھی انسان ہو، تو تم انسان ہونے کے ناطے سے اپنے ادباء کو، مقننین کو، وکلاء کو، فضلاء کو، شہداء کو، ہیلپرز کو، مددگار جتنے بھی ہیں ان سب کو بلا لاؤ، جو تمام مل کر اس قرآن جیسا کوئی قرآن اس کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت، یہ اس کی جو قوانین ہیں، نظام ہیں، اقدار ہیں، ان کو یعنی ان جیسی یا ان سے برتر یا ان کو اپنے مقام سے ہٹا دینے والی، تو ایسی فرمایا کہ کوئی تعلیم لے آؤ، کوئی اصول لے آؤ، کوئی قوانین لے آؤ۔ تو اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے رفقائے محترم کہ یہاں پر قرآن حکیم نے ایک صورت کا مطالبہ کیا ہے، اور یہی بات اس سے پہلے 2:23 میں آئی ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے سورہ ہود میں جو 11ویں سورہ ہے 11/13، اس میں مطالبہ کیا گیا 10 صورتوں کا، یعنی 11/23 میں 10 کی بجائے 11 صورتوں کا مطالبہ کیا گیا، اور 10 کا مطالبہ کس صورت میں کیا گیا ہے؟ 11ویں صورت میں۔ گویا کہ 11ویں صورت میں جب قرآن 10 صورتوں کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 پہلے صورتیں آ چکی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک صورت کا کی ہے، اور اسی طرح سورہ توبہ وہ جو آئی ہے بقرہ، اس میں بھی ایک ہی صورت، تو ایک سورہ سے پہلے گویا کہ سورہ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ تو اصل یہ ہے کہ کتاب اللہ کا اصل مقصود جو ہے وہ ربوبیت عالمینی ہے، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ ربوبیت عالمینی کے لیے جو قرآن کتاب اللہ نے دی ہے، قرآن حکیم نے دی ہے، تم تمام مل کر نظام ربوبیت کے لیے ایک جامع کوئی خاکہ، کوئی نقشہ بناؤ، تیار کرو، اور وہ اس کتاب اللہ سے ہٹا ہوا ہو، اس سے ہٹ کر ہو، اس کو نگیٹ کرنے والا ہو، یا اس میں کوئی تکمیل کرنے والا ہو، اس کے اندر کسی ایسے پہلو کی نشاندہی کرے جو کہ قرآن حکیم کے حوالے سے اس میں کوئی شارٹ کمنگز ہو، کمزوریاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، یا ان سے بڑھ کر وہ ان کی تکمیل کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تمہیں اس بات سے باز آنا چاہیے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تمہارے وَدُّوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو تم مدد کے لیے من استطاعتم، جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اللہ سے ہٹ کر، اللہ کو، اللہ تو ہے اس کا مصنف نازل کرنے والا، تو اللہ کے علاوہ جہاں جہاں سے تمہیں کوئی مدد مل سکتی ہے، ادباء سے، فقہاء سے، علماء سے، سائنٹسٹوں سے، تو ان سب کو بلاؤ اور کہو کہ اس قرآن کے اس چیلنج کو ہم نے میٹ کرنا ہے اور اس کو غلط قرار دینا ہے اور اس کی غلطیاں نکالنی ہیں۔ تو اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو تمام دوائر سے، شعبوں سے مدد لے لو اور مدد لے کر میدان عمل میں کودو۔ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، فرمایا حقیقت حال یہ نہیں ہے کہ یہ رسول کی یا قرآن کی اس لیے تقریب کرتے ہیں کہ اس کو انہوں نے ہر حوالے سے پرکھ لی ہے، بات یہ نہیں، فرمایا بلکہ تقریب کر رہے ہیں یہ ان حقائق کی ما لم یحیطوا بعلمہ، کہ جس کے علم کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا۔
یعنی گویا کہ تکذیب کرنے سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ کسی چیز کا تھارو مطالعہ نہ کیا جائے اور کمپریہنسولی اس کے کنٹینٹس کا جائزہ نہیں لیا جائے، اس وقت تک تکذیب کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اب قرآن حکیم نے تو تا قیام قیامت کے حقائق بتائے، تو تا کہ علم انسانی جو ہے وہ اپنے تمام شعبوں میں اپنے کمال کو نہ پہنچ جائے، اس وقت تک وہ سائنٹیفکلی قرآن کی کسی حقیقت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان سائنٹیفک ہے، یہ ان ریئل ہے۔ تو گویا کہ تکذیب کا پہلا قرآن کہتا ہے کہ تصدیق یا تکذیب کیا ہے، پہلے متعلقہ جو ریلیٹڈ فیکٹس ہیں ان تمام کو یکجا کرو، تو تاکہ وہ تمام حقائق یکجا نہ ہو جائیں تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کی تکذیب کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ، اور تاکہ جو تھیوری ہے وہ ان پریکٹس، تعویل کا معنی ہوتا ہے مثلا جب ہم کہیں کہ بھئی اتنی آکسیجن اتنی ہائیڈروجن اس کا آمیزہ جو ہے وہ پانی بنے گا، تو یہ جو تھیوری ہوگی یہ ہوگا العلم، اور جب ہم پانی بنا دیں گے تو یہ ہوگی اس کی تعویل۔ تعویل کا معنی ہوتا ہے کسی نظام کے اصولوں پر جب ہم کوئی ڈھانچہ یا عمارت کھڑی کریں تو اس سے وہ نتائج برآمد ہو کہ جن کی ہم پہلے سے پریڈکٹ کرتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں۔ مثلا آم کی گٹھلی ہے، تو آم کی گٹھلی جو ہے اگر وہ سائنٹیفکلی صحیح ہے تو وہ العلم ہے، اور جب اس کا آم کا درخت بن جائے گا اور وہ آم پیدا ہوں گے اور ان آموں کو ہم چکھیں گے، کھائیں گے، وہ ذائقہ جو آلریڈی ہمارے معلومات میں ہے اور وہ تمام خصائص جو آم کے حوالے سے ہمارے علم میں ہیں، تو وہ تمام چیزیں اسی ہوں گی تعویل۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ، فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نظام کو اسٹیبلش ہونے دو، اور جن نتائج و ثمرات کے بارے میں اس نے پریڈکشن کی ہے اس کا انتظار کرو کہ وہ تم سر کی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو گویا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ان تھیوری اس کے تمام جو ریلیٹڈ پہلو ہیں ان کو یکجا کر کے دیکھو، احاطہ علم۔ نمبر دو، اس نظام کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر اسٹیبلش کرو کسی معاشرے میں، کسی علاقے میں، اور پھر یہ دیکھو کہ وہ نتائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، فرمایا کہ یہی طریقہ کار رہا ہے ان کا جو ان سے پہلے تکذیب کرتے رہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ نتائج و ثمرات کے حوالے سے جو شرائط ہیں ان کو پورا کریں اور معاشرتی حقیقت میں ان حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے خود جدوجہد کریں یا اہل ایمان کو جدوجہد کرنے کی اجازت دیں، تو وہ تکذیب پر اتر آتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، فرمایا کہ پھر صحیفہ کائنات میں اور نوع انسانی کے حوالے سے دیکھو کہ جن ظالموں نے قبل از وقت تکذیب کی ان حقائق کی جو ریئلٹیز تھی ان کا انجام کیا ہوا۔ دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے کتاب الہی پر، اس کی آیات بینات پر ظلم کرنے کی کوشش کی۔ اور فرمایا کہ یہ صرف ماضی کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، آج بھی یہی صورتحال ہے کہ کچھ تو ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ان قرآن پر یا قرآنی حقائق پر ایمان نہیں لا رہے۔ دونوں جماعتیں بن چکی ہیں، تو دونوں جماعتیں اپنی اپنی جدوجہد کے نتائج و ثمرات کو دیکھیں گی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہیں جو زمین میں فساد پر کرنا چاہتے ہیں اور فساد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور کون ہیں جو فساد کی بجائے ذات انسانی کی صلاحیت، جماعت انسانی کے اندر صلاحیت اور پوری کائنات کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے کے طالب ہیں۔ تو یہ تیرا رب خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اس پر بھی آپ کی یہ تکذیب کریں تو پھر ان کو یوں کہیے فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، فرمایا کہ تمہارے لیے کام آئے گا تمہارا عمل اور مجھے کام آئے گا میرا عمل۔ اس میں رفقائے محترم لی علمی وَلَكُمْ علمکم، یہ قرآن نہیں کہہ رہا۔ گویا کہ جس علم کو ہم مانیں اور اسے عمل میں نہ ڈھالیں،
تو اگر ایک تھیوری جو ہے وہ 100% صحیح ہو، جس طرح میں نے سائنسی مثال دی ہے کہ اگر آکسیجن اور ہائیڈروجن کا جو کمبینیشن ہے وہ 100% صحیح ہے، اور ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کا وظیفہ پڑھتے رہیں، تو پانی نہ بنائیں تو نہ ہماری پیاس بجھے گی، نہ ہم سے وابستہ حیوانات ان کی پیاس بجھے گی، نہ ہمارے ماحول میں پانی کے خوشگوار نتائج و ثمرات مرتب ہوں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس علم کو اے ایمان والو تمہیں عطا کیا گیا ہے اس کو تم عمل میں ڈھالو، اس علم کو عمل میں ڈھالو، اور اپنے مخاطب کو بھی اجازت دو کہ تم بھی بھائی جو تمہارا علم ہے اس کو عمل میں ڈالو۔ تو یہ 135 میں پہلے گزر چکا ہے کہ اے میرا انکار کرنے والوں، اعملوا علی مکانتکم، جو تمہیں جمعیتیں، جماعتیں، وسائل حاصل ہیں، حکومت اقتدار تمہارے پاس ہے، وہ تمہیں مبارک، میں اس پر لچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہتا، تم ان پر کام کرو، حقائق پر، یا جو عقائد ہیں تمہارے، اور مجھے میرے علم اور قرآن کا جو گویا علم ہے اس کے مطابق کام کرنے دو، اور نتائج خود بخود گواہ بن جائیں گے کہ کون صحیح تھا کون غلط۔ لیکن غلط کار اہل حق کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتے، یعنی پیسفل کو ایگزسٹنس، قرآن اس کا قائل ہے، کیونکہ حقیقت تو اپنے آپ کو منوا لے گی، اور جو جھوٹ ہے، جعل پن ہے، وہ ایسا بائی پیسج آف ٹائم وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں کہ میرے بناؤ بگاڑ میں میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور مزید برآں فرمایا کہ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، فرمایا کہ میں بیزار ہوں ان اعمال سے کہ جو اعمال تم کرتے ہو، اور تم بریء ذمہ ہو ان اعمال سے کہ جن کو میں جو انجام دیتا ہوں۔ تو پہلے مومن اور غیر مومن کی بات کہی تھی، اب مومن کے حوالے سے ایک نئی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے منکشف ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور آپ کے ماحول میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو یستمعون الیک، کان لگاتے ہیں آپ کی جانب، آتے ہیں آپ کی مجالس میں، دروس میں، اور استماع بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ بہت کان لگا کر وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اور یہ رفقا محترم اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے۔ مساجد کے اندر پورا رمضان جو ہے وہ استماع کی حالت بظاہر تھی، سننے والے، سنانے والے، ختم کرنے والے، تو یستمعون الیک، وہ کان لگائے ہوئے ہیں آپ کی جانب۔ لیکن قرآن کتنا بڑا انکشاف کرتا ہے رفقا حقیقت کا، کہ جو جس میں آج پورا عالم اسلامی غفلت میں، کیا قرآن کہتا ہے افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، سم بہرے کو کہتے ہیں، اور بہرے کی تعریف قرآن کیا کرتا ہے، لو کانوا لا یعقلون، وہ کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، گویا کہ بہرا حقیقت میں وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ اور دوسرے لفظوں میں سننے کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ سننا کان کا کام نہیں ہے، کان نہیں سنا کرتے، کان تک تو جو انتقال ہے معلومات کا وہ گویا اس تک ہو رہا ہے، وہ دماغ تک پہنچا بھی رہا ہے، لیکن اگر دماغ سویا ہوا ہے یا وہ کسی اور کام میں مصروف ہے تو آواز ٹکرائے گی لیکن اس کا وہ نوٹس نہیں لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سننا اصل میں کام ہے عقل، دماغ کا۔ تو اگر دماغ انوالو نہیں ہے کسی پروسیس کے اندر تو وہ سننا قرآن کی روح سے سننا نہیں۔ اور بالخصوص رفقا محترم جہاں زبان کا مسئلہ آ جائے، تو اگر آپ انگریزی کے اندر بریڈ واٹر بڑی توجہ سے سنتے رہیں، کسی کو حکم دیں اور وہ پیاسا بھی ہے اور آپ اسے کہیں واٹر، تو وہ کوئی اس کی طرف وہ لپے گا نہیں، توجہ نہیں دے گا۔ اور نہیں آپ کہتے پانی، اور وہ ہے پیاسا، وہ تو پہلے ہی پانی کی تلاش میں ہے، جو ہی آپ کی زبان سے پا ہی نکلے گا تو وہ فوراً لپکے گا، بلکہ وہ پہلے ہی طلب میں ہے، وہ پہلے ہی ریڈینس ہے، وہ تو تلاش کر رہا ہے۔ تو اسی طرح گویا کہ اگر کتاب اللہ کے ہم عربی الفاظ کو دہراتے رہیں
تو یہ قرآن کا کوئی سننا نہیں ہے۔ تو قرآن لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، تو عربی زبان میں صرف لفظ کو ہم سنتے ہیں، اس کے معنی کو اپنی گرفت میں نہیں لیتے۔ تو قرآن کی روح سے یہ سننا کوئی سننا نہیں ہے، اور اسی چیز کو 10 یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 19 اور 20 میں بھی یہی حقیقت گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور آپ کے مخاطبین میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ٹٹری باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو، يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کہ ان کی نظریں گڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ کی جانب، آپ پر، لیکن نظر اور بصر کا فرق کیا قرآن نے۔ قرآن کہتا ہے أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا کہ کیا بھلا آپ ہدایت و رہنمائی دے سکتے ہیں اندھوں کو، اور اندھے کون ہوتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کہ جو اندر کی جو بصیرت ہے، انر سائٹ، اس کا چراغ گل کر چکے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہوا رفقائے محترم کہ آنکھیں نہیں دیکھتی، اور یہ بالکل زندہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن کی کبھی کوئی خوبی ہمیں نظر نہیں آتی اور دوست کی خامی نظر نہیں آتی، تو دوست کی جو ہے وہ خامیاں ہمیں نظر نہیں آتی اور دشمن کی خوبیاں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مسئلہ آنکھوں کا ہو تو نظر آنا چاہیے۔ تمہارے پاس روشنیاں اللہ کی طرف سے آ گئی، بس جو ان روشنیوں سے اپنے آپ کو منور کرے گا تو اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، اور جو ان کو ترک کرے گا، غلافاں بند کر کے رکھے گا، تو اس کا نقصان اسے ہوگا۔ اور آگے کہا تھا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، رسول کے الفاظ کہ میں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو اگر تم آنکھیں بند کر لو اور اللہ کی روشنیوں سے گویا، تو میں کیا تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں؟ آگے ارشاد میں إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اور میں کہ یہ جو اوپر ذکر ہوا کہ ان بہروں کو تم اپنے سامنے پاتے ہو اور ان اندھوں کو اپنے سامنے پاتے ہو، تو یہ کوئی اللہ نے ظلم نہیں کیا، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر بالکل۔ مراد یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھ لیا، جس طرح ہمارا تصور ہے کہ جی اللہ نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا کہ ہم قرآن سے فیض یاب نہ ہوں، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے بندوں پر کچھ بھی، بالکل ظلم تو اللہ کی عادت ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ تو خود انسان ہیں کہ جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے سمجھنے کے حوالے سے دل، دماغ، آنکھیں سب کچھ عطا کی، لیکن ان سے وہ کام نہیں لے رہے کہ جو ان کو لینا چاہیے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن النَّهَارِ، فرمایا کہ جب اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یہ اکٹھ جو ہے رفقان محترم حیات دنیا میں بھی ہے اور حیات آخرہ میں بھی۔ حیات دنیا میں تو یہ ٹکراؤ اور تصادم ہے اہل حق اور اہل باطل کا، اور حیات بعد الموت کے اندر جو مکافات عمل کے حوالے سے اس کی جو نیچر ہے، اس کو ہم موجودہ زمان و مکان میں جو ہمارا ٹائم اینڈ سپیس ہے، اس کے اندر جو ہمارا شعور ہے جو موجودہ ٹائم اینڈ سپیس میں مقید، تو اس کی کن اور حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے، لیکن حیات دنیا کا جو حشر ہے اس پر قیاس کرتے ہم اس کے بارے میں نتائج و ثمرات اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم حیات دنیا پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں اور حیات آخرہ پر بھی۔ فرمایا کہ جب ہم اکٹھا کریں گے تو اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ یوں کہیں گے کہ نہیں موقع ملا ہمیں مگر دن کا بہت تھوڑا سا حصہ۔ مراد یہ ہے کہ جب یہ شکست کھا کر آپ کے سامنے آئیں گے تو اس وقت بھی یہ حقیقت کے قریب نہیں ہوں گے، اس وقت بھی ان کا موقف یہ ہوگا کہ ہمیں بھرپور طریقے سے موقع نہیں ملا کہ ہم حق کو ناکام کر سکتے، حالانکہ مواقع بھی ملے، زندگی بھی ملی اور جماعتی سطح پر ان کے پاس وسائل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ خلاف حق ان کا موقف ہے تو وہ مزاج اس وقت بھی ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ یتعارفون بینہم، فرمایا کہ اس وقت یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، اس وقت کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کو بادی راج، جن کے بارے میں خیال تھا جڈ ہیں، اناری ہیں، ان کو بھلا ہمارے اوپر کیا فضیلت حاصل ہے۔ یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ،
وما كانوا محتدین، فرمایا نقصان اٹھائیں گے یقیناً وہ کہ جو تکذیب کر رہے ہیں مکافات عمل کی۔ مکافات عمل کا ترجمان کتاب اللہ، تو جو کتاب اللہ کے حقائق کی تکذیب کر رہے ہیں، فالسیفیکیشن کر رہے ہیں، تو فرمایا وما كانوا محتدین، نہ صرف خسارہ اٹھائیں گے بلکہ جو ان کا ہدف ہے کہ کتاب اللہ کا غلبہ نہ ہو، کتاب اللہ کا نظام ربوبیت اسٹیبلش نہ ہو، ایمان والے جو غالب اور اعلون نہ بنے، وما كانوا محتدین، تو یہ اس غلبے کو، جماعت مومنین کے اعلون ہونے کو یہ روک نہیں سکتے، اور وہ ہو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا غلبہ ہوگا، تو یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے بڑی عجیب بات یہاں آئی ہے رفقان محترم، اور یہ جو بیان آگے آ رہا ہے نمبر 46 میں، یہ مزید 3 اور مقامات پر آیا ہے۔ یعنی آگے جا کر سورہ رعد 13 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں یہی بات آئے گی۔ پھر سورہ المومنون 23ویں سورہ جو اس کی آیت نمبر 95 میں یہ بات آئے گی۔ اس کے بعد سورہ المؤمن 40ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 77 میں یہ بات آئے گی۔ بات یہ ہے کہ ہر داعی یا مفکر یہاں پر نبی، اس کے ذہن میں ایک یہ بات آتی ہے کہ جو دعوت، جو بیج میں اس زمین میں بو رہا ہوں، اس کے نتیجے کبھی پھل دار درخت بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کتنے بنیں گے، اس کا پھل ثمرہ نتیجہ کب نکلے گا، کیسے نکلے گا، کہاں تک نکلے گا۔ تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان کیا ہو جاتا ہے، کمپرومائز پر اترتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ نتائج زیادہ سے زیادہ اس کی اپنی زندگی میں مرتب ہو، پھر زندگی میں اپنے عمل کو یا جدوجہد کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے، سمجھوتے کرتا ہے، باطل اور طاغوت کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ انقلاب یا قرآن یا اللہ کی ہدایت خالص نہیں رہتی۔ تو اس خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دکھا دیں ہم آپ کو بعض، کل کے کل نہیں، بعض وہ نتائج و ثمرات کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کے مخاطب اور اہل ایمان، ان دونوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے اور اہل طاغوت کے ساتھ ناکامی و نامرادی کا وعدہ ہے۔ تو ان دونوں وعدوں میں کچھ نتائج آپ کی زندگی میں آئیں، کیونکہ آپ کا دور ہے تا قیام قیامت پھیلا ہوا، تو تا قیام قیامت مومن بھی چلیں گے اور اہل کفر بھی چلیں گے۔ تو اب تمام اہل کفر پر تمام اہل ایمان کا غلبہ یہ تو کسی بھی ٹائم اور زمان و مکان میں ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دائرے کے اندر، یعنی قومی دائرے میں، قومی دائرے کے اندر، عربوں کی دنیا میں یہ انقلاب آپ اس کو اپنی حیات طیبہ میں کامیاب ہوتے دیکھیں گے۔ اور نتوفین، لیکن جو لتنذر ام القری ومن حولها، آپ کی حیثیتیں دو ہیں، قومی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی۔ تو قومی دائرے کے اندر تو یہ انقلاب آپ اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو کامیاب ہوتا دیکھیں گے، لیکن جو بین الاقوامی ہے دعوت، اس کے نتائج و ثمرات وہ آپ کی حیات طیبہ کے بعد، وفات کے بعد مرتب ہوں گے۔ اس میں تقسیم کار یوں ہے، تقسیم کار ڈویژن آف ورک کیا ہے، فَإِنْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے، 13/40 میں آئے گا إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام ہے کہ آپ ان حقائق کو صاف ستھرے انداز میں، بغیر کسی ایڈلٹریشن اور آمیزش کے، ملاوٹ کے، کمپرومائز کے، گیو اینڈ ٹیک کے، آپ ان حقائق کو اپنی اصل صورت میں پہنچا دیں، اور پھر ان کا لوٹنا ہوگا ہماری جانب۔ یعنی پھر وہ جو حقائق آپ واضح اور کلیئر کٹ ان تک پہنچائیں گے، ان کے حوالے سے ہم ان کا یعنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، جواب طلبی جو ہے وہ ہم کریں گے۔ پھر ہے اللہ نگران، گواہ، دیکھنے والا ان تمام اعمال کو کہ جن کو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یعنی آپ کا کام ہے آپ اس قانون کو، نظام حیات کو علی وجہ البصیرت، صاف اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیں،
پھر معاملہ رہ جائے گا حساب کتاب کا. تو حساب کتاب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، جس کا کہ ہم نے سورہ الانعام آیت نمبر 19 میں ذکر کیا تھا کہ فرمایا کہ یہ قرآن اے رسول کے حوالے سے فرمایا کہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن میں تم تک پہنچاؤں. وَمَن بَلَغَ، اور پھر جس تک یہ قرآن پہنچتا چلا جائے اور وہ اس پر ایمان لائے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن آگے پہنچے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. تو اس ذمہ داری میں رفقائے محترم ہم شریک کیے گئے. تو اب اس میں امت شریک کی گئی تھی، لیکن امت نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال کر غلاف میں بند کر کے اپنی جیسے انسانوں کی روایات کو، قصوں کو، کہانیوں کو، فضائل اعمال کی تبلیغ ہو رہی ہے، قصے کہانیوں کی روایات کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور کتاب اللہ کو پیش ہی نہیں کیا جاتا. کتاب اللہ کی توحید میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، شرک کے ساتھ سمجھوتا کیا جاتا ہے، اور پھر دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں. تو انما علیہ تبلیغ تو ہے رفقائے محترم کتاب اللہ کی 6:19. تو جب کتاب اللہ ہی درمیان میں نہیں ہے تو تبلیغ کیا اور تبلیغ جماعت کیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے. اور یہ امتیں جب قومی دائروں کے اندر مقید تھی، زمان و مکان کی حدود میں جکڑی ہوئی تھی، تو ہر امت کے لیے الگ رسول ہوتا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، 34/28، اور اسی طرح 25/52، کہ اب قومی دائرے میں رسالت کا جو عمل تھا وہ بین الاقوامی دائرے میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ بین الاقوامی رسول ہیں. تمام امتوں پر اب آپ کی رسالت جو ہے وہ تا قیام قیامت جاری رہے گی. اصول یہ بتایا کہ ہر امت کے لیے رسول تھا، اور جب وہ رسول کسی قوم کے پاس آتا تھا قُضِیَ بَیْنُهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول آئے اور رسول کے ساتھ عدل اور انصاف کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کرے. یعنی ہر رسول میزان سماوی بن کر آتا ہے، میزان الہی بن کر آتا ہے، وہ عدالت الہی بن کر آتا ہے. ناممکن ہے کہ رسول آئے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت اسٹیبلش نہ ہو. رسول جب بھی آتا ہے وہ عدالت الہی بن کر آتا ہے، وہ عدالت الہی نافذ ہو کر رہتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، نہ ماننے والوں پر ظلم ہوتا ہے اور نہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ اپنے اعمال بد کی سزا سے چھوٹتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ رسول آتا ہے اور وہ شکست کھا کر نعوذ باللہ قصب و کرسی میں رہ کر اور آروں کے نیچے اس کو چیر دیا جائے. رسول کی یہ شان ہے. رسول تو جب بھی آئے گا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، 58/22. تو رسول کی تو شان یہ ہے کہ وہ عدالت الہی ہے، تو وہ تو عدالت الہی قائم کرنے کے لیے آتا ہے. تو فرمایا کہ یقولون متی ھذا الوعد، کہ جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ اچھا رسول عدالت بن کر آتا ہے، تم بھی تو رسول ہو، تم تو رسولوں سے بین الاقوامی رسالت کا تمہارا دعویٰ ہے، تو یہ وعدہ تمہارا جو ہے یہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم دعویٰ میں سچے ہو تو حکومت تمہاری کہاں ہے، غلبہ تمہارا کہاں ہے؟ غلبہ تو ہمارا ہے، طاقت تو ہمارے پاس ہے، قوت تو ہمارے پاس ہے. تو جواب دیا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، فرمایا کہ جہاں تک میری ذاتی حیثیت کا تعلق ہے، بشری حیثیت کا تعلق ہے، تو نہیں ہوں مالک میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہر نفع اور نقصان اللہ کے قوانین مشیت کے ساتھ بندھا ہوا. تو مطلب جہاں تک میری ذاتی حیثیت کا تعلق ہے میں اس کو نہیں لاؤں گا، اس کا تعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین مشیت کے تحت ہے. اور ان قوانین مشیت میں سے ایک یہ ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ ہر امت کو ایک مہلت ملتی ہے. یعنی جو ہی رسول آتا ہے تو آنے کے ساتھ ہی اللہ کی عدالت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہر امت کو جب رسول اس کا برپا ہوتا ہے تو اس کو ایک ٹائم ملتا ہے،
مہلت ملتی ہے. جس طرح خالی کائنات کے اندر کہ جب آپ زمین میں بیج بوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بیج بونے کے ساتھ ہی وہ بہت تناور درخت بن کر سامنے آ جائے. تو آہستہ آہستہ وہ تدریجی طور پر نشو و نما کی صلاحیتیں اپنے اندر جو امکانات رکھتا ہے آہستہ آہستہ اس کی ایکٹیوائزیشن ہوتی ہے. تو ہمارا کہ اسی طرح ہر امت کو ایک وقفہ ملتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس کے ساتھ سازگار ہو کر ہمیشہ کی زندگی پالے، اور اگر انکار پر تلے گی تو پھر اپنے اوپر باطل ہونے کا وہ چسپاں کرے گی اور باطل کے لیے تباہی ہے. تو فرمایا اذا جاء اجلہم، بس جب وہ ان کی مدت جو مہلت کی مدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ اس مدت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ آگے بڑھ سکیں یا پیچھے رہ جائیں. یہاں پر اس مدت کے لیے قانون اٹل ہے، اور وہ مدت جو ہے وہ کم و بیش ہو سکتی ہے. یعنی اگر کوئی قوم چاہے تو وہ حسن عمل کر کے اس کو اور بڑھا لے، یا اگر کوئی قوم تخریب کار ہے تو اس تخریبی وہ جو عمل اس سے توبہ کر لے. یعنی یہ قانون جو ہے مہلت کا وہ تو طے شدہ ہے، لیکن اس مہلت کی مدت کو ایمان والے اگر چاہیں اور اللہ کے عمل کے ساتھ یعنی قانون کے ساتھ اپنے عمل کو شامل کر دیں 35/10 تو وہ مدت کم ہو جائے گی. الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو مراد ہے کہ ایک تو طبعی طریقہ ہے اور ایک اس کے اندر انسان کی جدوجہد ہے. تو اگر انسانی جدوجہد ایمان والے شامل کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو عمل ہے وہ الیکٹریفائی ہو جاتا ہے. تو ہمارا قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون. ان سے کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت تو وہ کون سی طاقت ہے، قوت ہے کہ جس کے بھروسے پر یہ مجرم اس عذاب کے بارے میں جلدی سے کام لے رہے، جلدی مچا رہے. مراد یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی جو ہے اس کا نتیجہ خیز ہو کر رہے گی. مجرموں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح پر توجہ دیں، نہ یہ کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ عذاب کب آئے گا. تو فرمایا اثم اذا ما واقع آمنتم بہ، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جب وہ پکڑ کا وقت آ گیا، جب وہ عذاب ایک محسوس اور مری شکل میں سامنے آ گیا تو کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ الآن، کیا اس وقت کہو گے اب ہم ایمان لاتے ہیں؟ فقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم تو اس سے بہت پہلے جلدی مچایا کرتے تھے کہ وہ قانون جو مکافات عمل ہے وہ نتیجہ خیز کیوں نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ اس وقت کہا جائے گا ثم قیل، پھر کہا جائے گا للذین ظلموا، ان سے کہ جنہوں نے دوسروں کی محنت کو ہتھیایا ہوگا، استحصال کیا ہوگا، حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوں گی، ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. فرمایا کہ چکھو تم آج عذاب ہمیشہ. یہ جو تم سمجھتے تھے کہ یہ اموال، یہ اولاد، یہ لاؤ لشکر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس ہیں، کبھی تم سے چھینے نہیں لیے واپس نہیں لیے جائیں گے، تو اس کا عذاب تم چکھو. اس ضمن میں رفقائے محترم ایک تو سورہ شعراء جو ہے اس کی آیت نمبر 129 بڑی عام ہے. اس میں قرآن کہتا ہے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. فرمایا کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم سرسبز و شاداب علاقوں پر بڑے بڑے مونومنٹس بنا دیتے ہو، سرسبز و شاداب علاقوں کو ویران کر کے اس کی زرخیزی کو ناکارہ کر کے اس پر بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیتی ہو یادگار کے طور، یادگار پاکستان قائم ہے اور اس کی یادگار قائم کر رہے ہیں. چلو یادگار نہیں آپ کہتے ہیں مینار. تو قرآن کہتا ہے کہ بلڈنگ سے تم کہتے ہو کہ تمہیں دوام ملے گا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم یہ انڈسٹری سے فیکٹریوں سے سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں دوام دیں گی. تو مین بیہائنڈ دا ویل اگر مایوس ہے، اگر پریشان ہے، وہ انسیٹسفائیڈ ہے، تو یہ فیکٹریاں، یہ انڈسٹری، یہ کارخانے تمہیں دوام نہیں دے سکتے. تو دوام تو تمہاری ذات کا تھا،
تو تم نے ذات کو تو نیگلیکٹ کر دیا، اس کا تو عملاً تم انکار کر رہے ہو، اور جو تمہاری میری میں چھوڑ کر میرے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو تم دوام کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، تو میں کہ یہ تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور جو کسب، جو اعمال بد دن رات تم کر رہے ہو، یہ ان کی لازمی سزا ہے، جزا ہے، بدلہ ہے، یہ کہیں بدلہ باہر سے نہیں آیا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور یہ آپ کو جب یہ خبر دو گے کہ یہ ناکامی اور نامرادی تمہارے اعمال بد کے نتیجے میں پیدا ہوگی، تو فرمایا کہ پھر خبر حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے استہزاء اور طنز کے طور پر، احقن ہوا، کیا کبھی ایسا ہوگا؟ کیا ہمارا اقتدار ہم سے چھن جائے گا؟ کیا ہماری حکومت و طاقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ اور بالخصوص ہجرت سے پہلے مکہ والوں کی جو حالت تھی، ابو سفیان اور ابو لہب اور ابو جہل کی جو حالت تھی، کبھی وہ باور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے اوپر کبھی زوال آئے گا، یہ تمکن و استخلاف ہم سے چھن جائے گا، اور یہ چند یعنی مظلومین، مستضعفین، غلام، ڈپرائیوڈ آف، محرومین، ان کے پاس بھی حکومت، تمکن و استخلاف چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ قل، ان سے کہو، ای و ربی، ہاں ہاں، اور گواہ ہے اس پر میرا رب، یعنی میرے رب کی ربوبیت اس بات پر گواہ ہے کہ چونکہ تم نے ربوبیت میں ڈنڈی ماری ہے، اس لیے جن کے تم حقوق پامال کر رہے ہو وہ اپنے حقوق کے لیے ضرور جدوجہد کریں گے، وہ کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین کی انہیں تائید و نصرت کائناتی قوتوں کے حوالے سے حاصل ہو کر رہے گی۔ انہ لحق، ایسا ہو کر رہے، اس کی میٹیریلائزیشن ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم سب مل کر، چھوٹے بڑے، کبیر صغیر، جمعیت جماعت قائد، سب مل جاؤ اور غلبہ قرآن کو روک لو۔ وما انتم بمعجزین، جو تمہارا یعنی جو تمہارے بس میں ہے، جو ٹیم تم لگا سکتے ہو لگا لو، تم غلبہ قرآن کو نہیں روک سکتے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم 6:135 اور آگے سورہ ہود آ رہی ہے، آیت 120، اس میں قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر قرآن کی دعوت میدان عمل میں آ جائے تو ناممکن ہے کہ وہ شکست کھائے۔ اور اگر آج ہم مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے موقف سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن تو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا جہان کی طاقتیں ایک طرف ہو جائے تو وہ مل کر بھی قرآن کے موقف کو، قرآن کی طاقت کو، قرآن کے نتائج جو پیدا ہونے ہیں ان کو روک نہیں سکتے۔ تو اگر آج ہم مسلمانوں کے اندر ناکامی ہے، نامرادی ہے، تو اس کا مطلب ہم قرآن کے موقف سے ہٹ گئے، اور جہاں بھی غلبہ ہے وہ لازماً کسی نہ کسی قرآن کے پہلو پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرنے والا اللہ نہیں ہے۔ اگر آج یورپ کے پاس، امریکہ کے پاس، ان طاقتوں کے پاس تمکن و استخلاف ہے تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو یہ چیزیں کیوں ملی ہیں اور آج ہم کیوں غلبے کے حوالے سے مغلوبیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ وہ وقت کہ جس وقت ظلم والے ظلم کی پاداش میں پکڑے جائیں گے، تو اس وقت فرمایا کہ اگر ہو ہر انسانی ذات کے پاس کہ جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہوگا، دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور وہ پھر چاہے گا کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائے، تو یہ پہلے گزر چکا ہے رفقائے محترم اس چیز کا بیان 3:91 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور آگے جا کر سورہ رعد کی آیت نمبر 18 میں دوبارہ یہ اس کا ایک اور پہلو آئے گا کہ اگر مکافات عمل کے وقت کسی قوم کے پاس دنیا جہان کی دولتیں ہوں گی تو وہ چاہے گی کہ یہ فدیے کے طور پر اس سے لے لی جائے اور اسے مکافات عمل سے، اس کے بھگتان سے نہ گزرنا پڑے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، دنیا جہان کی دولتیں ایک طرف اور مکافات عمل کی جو محکمیت ہے وہ دوسری طرف، وہ ہو کر رہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا کہ پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو چھپائیں گے اپنی ندامت،
اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ اور وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے مابین عدل اور انصاف کی بنیاد پر، اور ان پر کسی حوالے سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بیان گویا پیچھے آپ چلیں تو جو اوپر قاعدہ بتایا تھا آیت نمبر 47 میں، لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو یہ آیت نمبر 47 جو تھی اس کی شرح و تفسیر ہے یہ تمام جو آیت نمبر 55 تک یعنی 54 تک ہمارے سامنے آیات آئی ہیں، یہ اسی قاعدے کا اطلاق کیا، گویا کہ اس امت پر بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پر بھی یہی دور اسی انداز میں آئے گا۔ آگے فرمایا کہ تم پوچھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کیوں پورے ہو کر رہیں گے، قرآن کا غلبہ کیوں ہو کر رہے گا، قرآنی جماعت کیوں غالب آئے گی؟ تو اس لیے غالب آئے گی کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جب وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے جو قوانین تمہیں عطا کیے ہیں وہ گویا کہ سماوات اور عرض کے غلبے سے ہٹے ہوئے ہو؟ تو جب زمین و آسمان کا مالک ان قوانین کا عطا کرنے والا ہے، زمین پر بھی اس کے قوانین کا اطلاق ہے، سماوی کرے بھی اسی کے قوانین میں جکڑے ہوئے، یونیفارمٹی آف لا، ہر جگہ ایک ہی قانون ہے۔ تو اگر سماوی کروں میں اللہ کا قانون غالب آ رہا ہے، غالب ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین پر اس کے قوانین کی بالادستی اور حکومت قائم نہ ہو؟ فرمایا کہ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اے اہل ایمان، اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ پورے ہو کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہمارا مسئلہ ہمیں مادی حوالے سے یعنی شیطان کے وعدوں پر یقین ہے، امریکہ کے وعدوں پر یقین ہے، اپنے جیسے انسانوں پر اور ان کے وعدوں پر ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ مالک الملک کے وعدوں پر، وعیدوں پر آج ہم یقین کھو بیٹھے۔ تو ہماری تمام کشمکش، ناکامی کی جو وجوہ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، اور انسانوں کے وعدوں پر، جھوٹے انسانوں کے وعدہ خلاف انسانوں کے وعدوں پر آج ہم یقین کیے بیٹھے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو 1400 سال پہلے بھی یہی بات تھی، تو اس وقت کی اکثریت بھی قرآن کے وعدوں کو سچا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس کے سامنے قرآن غالب ہو۔ اور آج وہ مسلمان جو قرآن کو ضابطۂ ہدایت مانتے ہیں، چونتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن اس کے وعدوں پر انہیں لا یعلمون، علم نہیں ہے، اعتقاد ہے، ظن اور گمان ہے، لیکن قرآن علم کی بات کرتا ہے رفقائے محترم، اور 13/19 میں آئے گا کہ افمن یعلم، مسئلہ علم کا ہے، اور علم وہ ہوتا ہے رفقائے جس کے پیچھے سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت ہو، ورنہ وہ ظن اور تخمین ہے۔ مسئلہ ایمان کا نہیں، مسئلہ علم کا ہے، یقین کا ہے، اور علم وہ ہوتا ہے جو علم پختہ ہو، سمع، بصر اور فؤاد سے معین۔ تو فرمایا هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہ اللہ کہ جس نے یہ قوانین ٹھہرائے ہیں، اسی کے قوانین سے تمہیں حیات عطا ہوتی ہے، اور اسی کے قوانین کو نظر انداز کرنے سے تم مرتے ہو۔ موت و حیات اسی کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے مکافات عمل کی طرف آران تم لوٹائے جا رہے ہو۔ ہر قدم جو تمہارا ہے وہ قوانین کی نتیجہ خیزی جو ہے اس کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ اب ماقبل جو آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہے اور اس قرآن جیسا تم بنا نہیں سکتے، اب اسی قرآن کے حوالے سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس، ماقبل قومی رسالتوں کا ذکر تھا، قومی رسالت، اب بین الاقوامی تمام نوع انسانی کے لیے جو رسول آیا ہے، اس رسول کا جو گویا کہ وہ مقصد ہے یا وہ جو رسالت کا محصل ہے اس کی طرف خطاب یا توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، یعنی یا ایھا العرب نہیں آیا رفقائے محترم، باوجود اس کے رسول عرب ہیں، القرآن کی طرف آئے ہیں، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے یا ایھا العرب، یا اقرانی و یا اصحابی،
تو قرآن جہاں بھی خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، یعنی آخری رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنی اسرائیل میں مسیح علیہ السلام، تو مسیح علیہ السلام کے الفاظ بھی آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے، اور ان سے اگر کسی غیر نے چاہا تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ روٹی تو فلاں بچوں کے لیے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ فلاں پر اس کو دیا جائے۔ تو یہ یا ایھا الناس پوری نوع انسانی کو خطاب صرف اس رسول نے کیا کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے پیغام حیات لائے۔ تو جو پیغام حیات کل انسانیت کے لیے تھا رفقائے محترم، اس کو ہم نے اپنی ذات سے بھی اور اپنے فرقوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے اپنے فرقوں میں بھی گویا مقید کر کیا، تو اس طرح کیا کہ اپنے فرقے میں بھی قرآن نہیں رہنے دیا، اس میں باپ دادا کی روایت میں آ گئی۔ تو اے نوع انسانی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک پہنچ گئی تمہارے پاس موعظہ۔ موعظہ واعظ سے رفقا محترم واعظہ واو عین زوئے، اور واعظ اصل میں کہتے ہیں جس طرح شہد کا چھتا، شہد کا چھتا جب ہم کاٹ لیتے ہیں تو اس میں موم اور شہد ملا ہوا ہوتا ہے۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ موم اور شہد کو الگ الگ کرنا۔ قرآن کا موعظہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیفہ کائنات میں جو بنا حقیقتیں ہیں، اقدار ہیں، قوانین ہیں، ان کو اپنے علم سے ان کو گویا نکال کر صاف اور منقع شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر ہم اپنے تجربے سے ایرن ٹرائل سے حاصل کرتے تو کتنا ٹائم لگتا، اور اتنے ٹائم اور ناکام تجارت کے بعد بھی ہم نہ کہہ سکتے کہ وہ مکمل حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تو موعظہ کا یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے تاابد جن حقیقتوں کی ضرورت تھی اسے نکھار کر صاف ستھرا اپنی منقع شکل میں وہ ہم تک وہ پہنچا دیا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تا قیام قیامت نوع انسانی کے دل اور دماغ میں جتنی بیماریاں آ سکتی ہیں، فی الصدور قلب یعنی جسم نہیں، جسم کی بجائے جو ہمارا برین، مائنڈ، سائیکالوجی، وہ جو پیرا سائیکالوجی، یہ جو بیماریاں ہیں، ڈیزیز پرسنالٹی، تو ان ڈیزیزز کا حل، شفا، ریمیڈیز وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو گویا کہ قرآن کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے اس انداز میں کہ یہ ایک بک آف ریمیڈیز۔ تو اب جو ایک ایسی کتاب رفقائے محترم جو نوع انسانی کے ہر مرض کا، جس کا تعلق اس کے قلب کے ساتھ ہے، اس کے صدر کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، سائیکالوجی، پیرا سائیکالوجی، تو اس کا مطالعہ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں کہ بک آف میڈیسن، اس کو ہم نے اس طرح پڑھا جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا تو آج تعلق ہی سارا جو ہے وہ کسی جسم کے حوالے سے پوڑیاں گھول گھول کر اس کی پی رہے ہیں، تعویذات اس کے بنا رہے ہیں، وظائف اس کے کر رہے ہیں۔ جب وہی چیز کتاب شفا کوئی بھی مادی حوالے سے ہو تو ایسا کریں تو ہم بیوقوف کہلائیں، لیکن کتاب سماوی کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دانا